محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، ہم آپ کو آج اس ویڈیو کے ذریعے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی وفات کے 100 سال بعد کیوں زندہ فرمایا، اور آپ کے گدھے کو بھی 100 سال کے بعد آپ کے ساتھ زندہ فرمایا گیا۔ پیارے ناظرین، آخر یہ عجیب و غریب واقعہ کیوں رونما ہوا؟ آئیے قرآن پاک کی روشنی میں سماعت کریں اور اپنے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں۔ ناظرین اکرام، جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ ایک گدھے پر سوار تھے، تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھی۔ آپ نے تعجب سے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ صبح کے وقت کا ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ پاک نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ عطا فرمایا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ پاک نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی۔ بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کی، 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا یہ خیال ہوا کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ گدھا مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ اس وقت سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، جبکہ عمر وہی 40 سال کی تھی اور کوئی آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ ایک کمزور بڑھیا ملی جو نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔
اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی تھی۔ آپ اگر عزیر ہیں تو آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ عورت بینا ہو گئی، یعنی دیکھنے لگی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک محفل میں آپ کے بیٹے موجود تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ وہیں آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے محفل میں پکارا یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ محفل والوں نے اس عورت کو جھٹلایا تو اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا، جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا بھی موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد گرامی سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے، چنانچہ اس پتے پر کوشش کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح بیان فرمایا ہے قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام۔ یعنی اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ تو اس نے عرض کی میں 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ یہاں 100 سال ٹھہرے ہیں۔